نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. میرے عزیز اور دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے مقام کو جان لیں کہ ہم کیا ہیں اور ہماری کیا حیثیت ہے. ہم اپنی منصب کو جان لیں اور اس کے بعد ہم اپنے منزل مقصود کو جان لیں کہ ہمارا منزل مقصود کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں جن کا شمار بھی ناممکن ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں ایک اہم نعمت جو ہے وہ علم کی نعمت ہے. علم ایک روشنی ہے اور جہالت جو ہے وہ تاریکی ہے. تو سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ پاک کی نعمتوں میں، بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے وہ علم کی نعمت ہے. اور علم کی نعمت کے ساتھ ساتھ بنیادی چیز عمل بھی ہے. معلومات اگر ہیں لیکن عملی کوتاہی ہے تو پھر بھی اس علم سے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے دعاؤں میں منقول ہے اللہم علمنا بما ينفعنا، یا اللہم انفعنی بما علمتنی. اے اللہ، جو تو نے مجھے علم دیا ہے اس علم کو میرے لیے نافع بنا، مفید بنا، کہ مجھے بھی خود اس سے نفع حاصل ہو اور دوسروں کو بھی نفع پہنچانے کا ذریعہ بنوں. پھر اس علم کے اندر فائدہ ہے. پہلے زمانے میں لوگ اپنی اولادوں کو وقف کرتے، لیکن وقف کی صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی اولادوں کو وقف کرتے دین کے لیے، ان سے دنیاوی کام بھی نہ لیتے اور وہ رشتہ نکاح وغیرہ بھی نہ کرتے، دنیاوی کوئی بھی وہ کاروبار نہ کرتے، وہ بالکل دین کے لیے وقف ہوتے. جیسے کہ امرأت عمران نے جب محسوس کیا کہ میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے تو انہوں نے دعا کی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. یا اللہ، میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، اگر یہ بچہ ہو، مذکر ہو، تو میں نے اس کو آپ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، آپ اس وقف کو قبول فرمائے. اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی وقف کی صورت موجود ہے، لیکن اس کی نوعیت میں ذرا تبدیلی ہے کہ اس امت کے بھی افراد اپنی اولادوں کو، اپنی ذات کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں،
لیکن وقف کرنے کے بعد ان کے لیے کمائی کرنا بھی صحیح ہے، دنیاوی کاروبار کرنا بھی جائز ہے، رشتہ و نکاح بھی جائز، گھریلو کام بھی، سب کام جائز، لیکن وہ دین کے لیے وقف ہے۔ اس کا معنی جو بھی کام کریں لیکن وہ منزل مقصود اپنی رضا الہی سمجھیں کہ آیا یہ میں کام کر رہا ہوں، اس کام سے میرا اللہ میرا مولا راضی ہوگا یا اس کی رضا مجھے حاصل نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ ہمارے والدین نے ہم کو دین کے لیے انہوں نے وقف کیا ہے۔ اب آپ نے صرف یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ آپ نے اس وقف شدہ مال کو قبول کرنا ہے بس۔ اب مدرسے کے اندر جو ہم آئے ہیں، ایک تو ہم اپنی حیثیت کو پہچان لیں، اپنی منصب اور مقام کو پہچان لیں، تاکہ ہم اس حالت میں مبتلا نہ ہوں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، بلکہ باعتبار ما یعول کے آپ وارث انبیاء بننے والے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز۔ ایک ہے اللہ پاک کی رضا۔ اللہ تعالی کی رضا، ایک آدمی مسجد میں اللہ اللہ کرے بھی اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک آدمی روزے رکھے تب بھی اللہ تعالی کی رضا حاصل کر سکتا ہے، تلاوت کرے بھی اللہ پاک کی رضا حاصل کر سکتا ہے، جہاد کرے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، تبلیغی جماعت کے اندر وقت گزارے بھی اللہ پاک کی رضا حاصل کر سکتا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے اور اللہ اللہ کرنا سیکھ لے، اس سے بھی اللہ پاک کا قرب وہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ وارث پیغمبر نہیں بن سکتا۔ ساری زندگی وہ جہاد کرے لیکن وارث نبی نہیں بن سکتا، ساری زندگی وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اللہ اللہ کرے، ٹھیک ہے اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوگا، لیکن وارث نبی کا جو منصب ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پڑھنے اور پڑھانے سے مقصد یہ ہے کہ آدمی علوم نبویہ حاصل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ علوم کا وارث بن جائے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ علوم کا وارث بنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن للمؤمن وجنت الکافر، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے بمنزل جیل خانے کے ہے اور کافر کے لیے بمنزل جنت کے ہے۔ اس کا معنی جیسے کہ جیلی جو ہے اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا لباس اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ وہ اس جیل کے ضوابط جو ہے اس کے موافق اس کو لباس پہننا پڑتا ہے، اس کے موافق اس کے لیے کھانے کی صورتیں ہیں، اس ضابطے کے موافق وہاں اس کو زندگی کے ایام گزارنے پڑتے ہیں۔ تو مومن کے لیے دنیا بمنزل جیل خانے کے ہے۔ اس کا معنی ہم اپنی مرضی کے موافق لباس پہنے، اپنی مرضی کے موافق اپنے بالوں کی جو ہے زیب و زینت و آرائش کریں، اپنی مرضی کے موافق اٹھے بیٹھے، پھر یوں سمجھو کہ ہم مومن ہی نہیں ہیں۔ مومن تب ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق جو ہے اپنا لباس بنائیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق ہمارے بال ہوں، اخلاق ہوں، کھانا اور پینا ہو، سونا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو۔ جب ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور تعلیمات کے موافق ہوگی تو پھر ہمارا یہ کھانا پینا بھی عبادت، اٹھنا اور بیٹھنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو زندہ کرنا وہ عبادت ہے۔ تو طالب العلم جو ہے وہ جب مدرسے میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو مدرسے کے قوانین کے موافق بنائے تو پھر فائدہ ہوگا۔ اور اگر وہ کہے کہ میں ہوں تو طالب العلم لیکن لباس اپنی مرضی کے موافق بناؤں گا، بالوں کی بناوٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کے موافق، اٹھنا بیٹھنا میری اپنی مرضی کے موافق ہوگی، تو پھر یوں سمجھو کہ اس طالب العلم کو اس مدرسے میں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ جس طرح ایک آدمی تبلیغی جماعت میں وقت گزارتا ہے لیکن وہ جماعت کے اصولوں کی جو ہے پابندی نہیں کرتا، اپنی مرضی کے موافق جو ہے وہ دن گزارتا ہے، تو وہ یوں سمجھو کہ ایک اس کا سیر و تفریح تو ہوگا کہ خضدار سے گیا، ماشاءاللہ رائیونڈ کو دیکھ لیا، لاہور کو دیکھا، بزرگوں کی صرف اس نے زیارت کی، لیکن اس ضوابط اور قواعد کا اس نے جو ہے پابندی نہیں کی تو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا۔ تو جہاں پر بھی آدمی جائے ہر ادارے کے لیے کچھ ضوابط ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، اگر ان اصولوں کے موافق آدمی زندگی گزارے تو پھر وہ مقصد اس کو حاصل ہوتا ہے، اور اگر ان اصولوں کے موافق وہ زندگی نہ گزارے پھر اس ساتھی کو، اس آدمی کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مدرسے میں آنے سے ہماری دو ذمہ داریاں ہیں، ہماری جو ہے دو مقاصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مقاصدوں کا ذکر فرمایا، ایک تو لیتفقہوا فی الدین، کہ مدرسے میں جب آدمی رہے محنت کرے اور محنت سے تاکہ دین کی سمجھ اور فہم حاصل ہو، اور اس کے بعد جب مدرسے سے نکل جائے تو پھر وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر قوم کے اندر محنت کرے، جو کچھ مدرسے میں پڑھا ہے وہ اپنے محلہ، اپنا گھر، اپنے رشتہ دار، عامت المسلمین کے اوپر محنت کر کے ان کے اعمال کی اصلاح، عقائد کی درستگی، اخلاق کی درستگی پر محنت کر کے ان کو اللہ تعالی سے ان کو قریب لائے۔ تو گویا کہ ہم اب تک پہلی سیڑھی میں ہیں۔ پہلی سیڑھی ہے کہ لیتفقہوا فی الدین، محنت کر کے دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کرے، اور سب سے پہلی بنیادی چیز ہے اصلاح نیت۔ نیت اگر درست ہو تو پھر اس پڑھنے پڑھانے سے ہر دینی کام موقوف ہے نیت پر، چاہے پڑھنا پڑھانا ہو، چاہے امامت ہو، چاہے اذان ہو، چاہے جہاد ہو، چاہے سیاست ہو، چاہے تبلیغ ہو، چاہے تصنیف ہو، چاہے حدیث پڑھائے، تفسیر پڑھائے، بنیاد ہے نیت۔ اگر نیت درست ہے تو اللہ پاک اس کی نیت کے موافق اس کو صلہ اور بدلت عطا فرماویں، اور اگر نیت کے اندر کوئی فاسد خیالات ہیں تو پھر اس کو پڑھنے پڑھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، یا کسی اور دینی شعبے میں لگا ہوا ہے لیکن نیت کے اندر فساد ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اس پڑھنے اور پڑھانے سے مقصد یہ ہو کہ ہم قرآن اور حدیث کا فہم حاصل کریں، کیونکہ علم صرف کے بغیر قرآن فہمی کا دعویٰ کرنا سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔
کہ ایک آدمی اگر علم صرف سے علم نحو سے واقف نہیں اور پھر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مفسر ہوں، میں قرآن اور حدیث کی جو ہے بالکل روح کو جانتا ہوں، قرآن اور حدیث کا فہم اور سمجھنا وہ ان علوم پر موقوف ہے۔ یہ علوم بمنزل خادم کے ہیں، بمنزل سبب کے ہیں، بمنزل آلہ کے ہیں، اور قرآن اور حدیث کا علوم جو ہے وہ علوم عالیہ ہے۔ مقصد ہے قرآن حدیث، لیکن یہ قرآن اور حدیث کے سمجھنے کے لیے ذرائع ہیں، اس لیے ان کو اگر کوئی آدمی صحیح طریقے سے سمجھے گا پھر وہ قرآن اور حدیث کی حقیقت کو، مقصد کو سمجھ سکتا ہے، اور اگر ان دونوں علوموں سے نا واقف ہے تو پھر وہ قرآن اور حدیث کی صرف کہیں اردو سے دیکھ کے ترجمہ تو کر سکے گا، لیکن اس کی جو ہے تہ تک، اس کی حقیقت تک اس کا پہنچنا مشکل ہے، وہ اس کی طاقت سے بھی کیا ہے باہر ہے، وہ اس کے سمجھنے سے بے بس رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدرسے میں رہتے ہوئے مدرسے کے اندر رہتے بھی ہوئے اگر کوئی طالب علم نماز پہ نہ پہنچے تو پھر اس کا مدرسے میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پڑھنے پڑھانے سے بنیادی مقصد جو ہے نماز ہے۔ اذان جب ہو، اذان کے بعد کمروں میں بیٹھنے کو، لیٹنے کو جو طالب علم اپنے لیے حرام سمجھے، وہ سمجھے کہ میں صحیح پٹڑی پہ جا رہا ہوں، اور اگر مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور اس کے بعد اٹھانے والے بھی دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، حضرت صاحب اٹھو، حضرت صاحب اٹھو، لیکن حضرت صاحب میں بالکل کوئی فرق ہی نہیں آتا، پھر یہ طالب علم سمجھے کہ صرف میں مدرسے میں جان اپنا جو ہے پال رہا ہوں، جسم پال رہا ہوں، باقی وہ پٹڑی سے یوں سمجھے کہ میں ہٹا ہوا ہوں۔ تو بنیادی چیز جو ہے نماز ہے۔ جب اذان ہو، اذان کے بعد یا تو آدمی نماز اگر باوضو ہے تو مسجد میں آ جائے، اگر وضو نہیں ہے تو پھر نماز کی تیاری کرے، وضو بنائے۔ باقی کمروں میں بیٹھنا، پڑھنا، تلاوت کرنا یہ بالکل حرام ہے۔ اذان کے بعد جو ہے وہ مسجد میں آئے، اب مسجد میں اس کی مرضی تلاوت کرے، مسجد میں اس کی مرضی ذکر و اذکار کرے، مسجد میں اس کی مرضی خاموش بیٹھے، مسجد میں اس کی مرضی جو ہے نفل پڑھے، تلاوت کرے، سبق یاد کرے۔ باقی اذان کے بعد کمروں کے اندر تلاوت کو بھی اپنے لیے حرام سمجھے۔ جب تلاوت کو حرام سمجھے گا تو پھر چائے کے بنانے کو نہیں، چائے کا بنانا وہ تو ایمان کا ایک حصہ ہے، وہ تو ضروری ہے، نماز قضا ہو تو ہو، لیکن چائے جو ہے وہ قضا نہ ہو۔ ہمارے اندر چونکہ عام طور پر نماز با جماعت کی کوئی اہمیت نہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ نماز کی طرف تشریف لاتے، لیکن چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تاکہ ہمارے ثواب کے اندر بھی اضافہ ہو۔ اس کا معنی وہ نماز کی طرف جو ہے وقت کے داخل ہونے سے ہی پہلے چل پڑتے۔ چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے کا معنی تھا کہ زیادہ وقت چلنے میں بھی لگ جائے، ثواب بھی زیادہ ہو اور جماعت بھی حاصل کرے۔ یہ نہیں ہے کہ وضو کر کے ہماری طرح دوڑتے مسجد میں پہنچے، پھر پتہ نہیں وضو بھی باقی رہا نہیں رہا، اور وضو کرتے وقت بھی وضو کا خیال نہیں، پتہ نہیں کہیں سے کوئی جو ہے وضو کے جو اعضاء ہیں خشک رہ گئے ہیں نہیں رہ گئے، بس تھوڑا سا منہ پہ پانی لگایا، داڑھی کے ان جگہوں پر پتہ نہیں پانی پہنچا ہے نہیں پہنچا، پاؤں پتہ نہیں مکمل جو ہے وہ دھل گئے ہیں یا کہیں خشک رہ گئے ہیں۔ اگر اس طرح وضو بنائیں، اس طرح نماز پڑھیں تو پھر اس نہ وضو کا کوئی فائدہ نہ اس طرح نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ۔
اور ہر ساتھی جو ہے مسواک کا اہتمام کرے۔ مسواک کے بہت فوائد بزرگوں نے لکھے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ جو آدمی مسواک کا اہتمام کرتا ہے تو موت کے وقت اس آدمی کو کلمے کی نعمت اللہ پاک نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو مسواک کا جو ہے اہتمام ہو، اور ہر ساتھی اپنے کمرے کی صفائی کا بھی اہتمام کرے۔ مثلا صبح کو اٹھے، باری مقرر ہو، کمرے کو بھی صاف کرے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں جب جائے، اپنی حاجت سے جب فارغ ہو تو 2-4 لوٹے پانی کے ڈال دے۔ اگر کہیں کوئی غلاظت اور گندگی پڑی ہوئی ہے تو اس کو بھی صاف کر کے دھو لے، تاکہ بعد میں آنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ ہم تو ماشاءاللہ بہت ہی جلسوں میں تو نعرے لگاتے ہیں، اسلام زندہ باد، جمعیت زندہ باد، حضرت شیخ الہند، حضرت مدنی، حضرت شاہ صاحب بخاری، حضرت لاہوری رحم اللہ، اپنے اسلاف کا نام لے لے کر زندہ باد تو کرتے ہیں، لیکن اصل میں ان کی کردار کو بھی تو ہم دیکھیں کہ آیا ان کا جو ہے کردار، عملی نمونہ ان کا کیا تھا، ہم اس کو بھی دیکھ کر پھر زندگی اس کے موافق گزارے، پھر تو ہم سمجھے کہ واقعی وہ ہمارے اسلاف تھے، ہم جو ہے اپنا ان کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اور صرف زبانی تو ماشاءاللہ زندہ باد کہیں، لیکن ہمارا کردار ان کے کردار سے کوئی مناسبت ہی نہ رکھتا ہو، ہمارے اخلاق ان کے اخلاق سے بالکل کوئی مناسبت ہی نہ رکھتے ہوں، تو پھر ان بزرگوں کے نام لینا بھی ہمارے لیے مناسب نہیں، پھر گویا کہ ہم ان کا ناموں کا بھی لے کر توہین کر رہے ہیں ان کا۔ اس لیے اپنے اسلاف کو بھی ہم دیکھیں کہ وہ ہر عمل میں کوشش کرتے، ہر مرحلے میں ان کی یہ کوشش ہوتی کہ ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس لیے ساتھیوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ ایک تو اپنے کمرے، اپنے برتن، ان کی بھی صفائی کا خیال ہو، اور اس کے بعد جو وضو گاہ ہے یا جو بیت الخلاء ہے، غسل خانے ہیں، طہارت خانے ہیں، ان کی صفائی کو بھی ہر ساتھی اپنے اوپر لازم سمجھے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی میں تو اب اپنی ضرورت پوری کر کے جاؤں، پھر بعد میں آنے والا صفا کرے گا، پھر بعد میں آنے والا بھی یہی تصور کرتا ہے، وہ بھی تو اسی جگہ کا پلا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی حاجت پوری کر کے چلا جاؤں، بعد والا آنے والا جو ہے وہ صفائی کرے گا۔ اسی طرح جو ہے دوسروں کے لیے آدمی اذیت اور تکلیف دینے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ جب آدمی کے اندر خدمت کا جذبہ ہو تو پھر وہ ترقی کرتا ہے۔ اس لیے تبلیغی جماعت کے دوستوں سے آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ پاک۔ تو اس کا معنی خدمت سے ہی آدمی ترقی کرتا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو آدمی خدمت کرتا ہی ہوئے جو آدمی اپنے آپ کو عاجز سمجھے، جس کے دل کے اندر غرور ہو، تکبر ہو، وہ کبھی خدمت کرتا ہی نہیں ہے۔ تو خدمت کا کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر تواضع ہے، اس کے دل کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، اور یہ چیزیں جو ہے ترقی کے اسباب ہیں۔ جب آدمی اپنے آپ کو سب سے گھٹیا سمجھے گا، سب سے اپنے آپ کو جو ہے کم سمجھے گا، تو پھر وہ آدمی اللہ کے ہاں ترقی کرتا جائے گا۔ اور اگر خود آدمی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بڑا ہوں، وہ اللہ کے ہاں پھر اس کی حیثیت جو ہے وہ گر جاتی ہے۔ نفس اور شیطان یہ انسان کے دشمن ہیں۔ آدمی جتنا بھی اپنے آپ کو کہے کہ میں ولی ہوں، بزرگ ہوں، لیکن نفس کے، شیطان کے دھوکوں سے وہ کبھی بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ اس لیے بڑے جو طالب علم ہیں، چھوٹے طالب علموں کے ساتھ بالکل نہ دعا کریں، نہ سلام کریں، نہ السلام علیکم، کیا حال ہے، سنگے امروز، یہ چیزیں بالکل جو ہے ان کے ساتھ نہ کریں۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ کسی کا بھائی ہے یا قریب ترین رشتہ دار ہے تو ٹھیک ہے، اس کو سنبھالے۔ باقی صرف یہ ہے کہ بھئی علاقے کا ہے،
میں بھی ماشاءاللہ پشین کا ہوں تو یہ بچہ بھی پشین کا ہے، یا میں پٹھان ہوں تو یہ بھی پٹھان ہے، میں سندھی ہوں تو یہ بچہ بھی ہمارے سندھ کا ہے، میں بلوچستان کا ہوں تو یہ بچہ بھی ہمارے بلوچستان کا ہے۔ اس رشتے کی، اس تعلق کی بنیاد پر آپ میں سے کسی کو ان کے ساتھ سلام و کلام کرنے کی اجازت نہیں، بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ جب سلام و کلام کی اجازت نہیں تو بولنا تو پھر بطریق اولا اس کی اجازت نہیں۔ اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی نماز میں اس طرف جو ہے کھڑے رہیں، ان کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ نماز میں جہاں دل چاہے کھڑے ہو جائے، نہیں، بلکہ یہ جو سامنے بلب دیکھ رہے ہو اس سے جو اس طرف کا حصہ ہے، جو چھوٹے بچے ہیں وہ جب بھی نماز جماعت کے ساتھ جو پڑھیں تو اسی حصے میں نماز پڑھیں۔ عام طور ساتھیوں کے اندر نماز پڑھنے کے بعد جو ہے بس فی الفور کوئی ماشاءاللہ یہاں سے اگر پہلی صف میں فرض پڑھنے کے بعد دوسری تیسری چوتھی سے چھلانگ لگاتا ہے بالکل اخیر تک پہنچتا ہے، اس سے اگرچہ شرعاً جائز ہے لیکن اس سے ایک بد نظمی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہر ساتھی کی کوشش حتی الوسع یہ ہو کہ جہاں اس نے فرض پڑھ لی ہے وہیں پہ یا اس کے قریب قریب 2-4 فٹ کے فاصلے پر جو ہے، چلو پہلی صف میں اگر فرض پڑھا ہے تو اب دوسری صف کے اندر سنت پڑھ لے، یا پہلے جو ہے دائیں طرف تھا اب وہ بائیں طرف سنت پڑھ لے۔ باقی یہ طریقہ جو ہے بد نظمی کی ایک صورت ہے کہ یہاں سے جو ہے اس برآمدے میں پہنچ گیا سنت پڑھنے کے لیے۔ کوئی حضرات ماشاءاللہ خیمے میں پہنچ جاتے ہیں جو بڑے چالاک ہیں، چالاک کا معنی ٹھگ، جن کو سنت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہم خیمے میں جائیں گے سنت پڑھنے کے لیے۔ یہاں سے ان کی نیت تو خیر صحیح ہوگی، بدگمانی نہیں کرتے، لیکن جب خیمے میں پہنچتے ہیں تو وہ شیطان ان کو گردن سے پکڑ کے لٹا دیتا ہے، کہتے سو جاؤ، ابھی سو جاؤ، 2 منٹ تھکے ہوئے ہو، آرام کرو، پھر سنت پڑھنا۔ بس پھر وہ لیٹ گیا تو حضرت صاحب لیٹ گیا، بس پھر وہ سنت ان سے بھی بالکل رہ جاتا ہے۔ اس لیے کسی ساتھی کو کمروں میں، خیموں میں نماز کے بعد سنت پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کے اندر سنت پڑھ لیں۔ کسی کو اگر نوافل کی توفیق ہے کم از کم 2 رکعت نفل بھی ہر فرض نماز کے بعد جہاں جائز ہے، جیسے کہ ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان کے پاس جو ہے بعد سنن اور نوافل جائز ہیں۔ نوافل کا بھی آدمی اپنے اندر جو ہے اہتمام کرے۔ ایک ہے مکتوبات، جو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر نمازیں فرض کی ہیں، وہ تو فرض ہی فرض ہے۔ ان نمازوں کے ذریعے سے آدمی جو ہے اللہ تعالی کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے مندوبات سے، نوافل سے۔ اس لیے اور اگر زیادہ نہیں تو کم از کم ہر فرض نماز کے بعد جو سنن ہے ان کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ پھر قیامت کے دن جو ہے اس کا نتیجہ وہ دیکھ لے گا کہ اللہ پاک نے جو ہے ان نوافل کے بدلے میں میرے اوپر کیا انعامات فرمائے ہیں۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ فرض نماز بھی پڑھ لیں اہتمام سے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اس کے بعد کوشش کریں سنتیں وہی نزدیک پڑھنے کی۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے اس برآمدے میں کوئی چلا گیا، کوئی ادھر چلے گئے، پھر 2-4 ادھر چلے گئے، پہلے ماشاءاللہ کچاری شروع کر دیں گے، یا ادھر چلے گئے پہلے تو ایک دوسرے کے ساتھ ماشاءاللہ باتیں شروع کر دیں گے، پھر سنتوں کی توفیق ہو یا نہ ہو وہ بعد کی بات ہے۔ اس لیے یہ بالکل طرز جو ہے غلط ہے۔ اور جمعے کے دن بھی ساتھی اپنی اپنی جگہوں پر جو ہے نماز کے بعد سنتیں پڑھ لیں۔ جمعے کے دن بھی ساتھیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ شہری جو لوگ ہیں وہ اب تک سنت اور نوافل پڑھ رہے ہیں۔ طالب جان ماشاءاللہ وہ 1 ہی سیکنڈ کے بعد خیمے میں پہنچ گیا،
کمرے میں پہنچ گیا، چلو خیمہ اور کمرے میں پہنچے، کم از کم پھر منہ تو بند رکھے، پھر بھی غنیمت نہیں، پھر بڑھ شروع کر کے نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی وہ تکلیف دینے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن بھی اہتمام سے نوافل پڑھو، سنن پڑھو۔ اس کے بعد یہ برآمدوں کے اندر بیٹھنے کی کسی ساتھی کو اجازت نہیں۔ نوافل اور سنن سے آپ فارغ ہو گئے، اپنے خیمے میں، اپنے کمروں میں چلے جائیں۔ شہری لوگ جو ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ آیا یہ دیندار ہیں، ان کے آداب اور ان کے اخلاق کیا ہیں۔ وہ ہمارے پڑھنے سے واقف نہیں ہے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، مثلا یہ حافظ ہے، قرآن پاک اس کو یاد ہے نہیں ہے، تجوید درست ہے، فقہ کے اندر کیا مسائل سے واقفیت رکھتا ہے، صرف اور نحو کے قواعد اور ضوابط اس کو یاد ہے نہیں۔ وہ تو دیکھتا ہے طالب علم کے اخلاق کو۔ اب ہم بھی نماز کے بعد، وہ بھی آتے ہیں قسمتی جمعے میں ایک دن، اور نماز کے بعد ماشاءاللہ 2-4 ساتھی ادھر بیٹھ گئے، 2-4 ادھر گپ شپوں میں مصروف ہیں، پھر تو سمجھو کہ ہم ان لوگوں کو دین سے بھگانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، دین سے متنفر کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جمعے کے دن جہاں فرض پڑھو بس وہی سنت پڑھو، نوافل پڑھو۔ جب سنن اور نوافل سے جو ساتھی فارغ ہو وہ سیدھا اپنے خیمے میں چلا جائے، یا کسی کے لیے کمرہ ہے تو وہ اپنے کمروں میں چلے جائیں۔ باقی یہ مسجد کے صحن میں، برآمدوں میں 4-4 5-5 کا ٹولی بنا کر بیٹھنا، گپ شپ لگانا، یہ طرز عمل بالکل چھوڑ دیں۔ یہ طرز عمل جو ہے انتہائی غلط طریقہ ہے۔ اور سب سے جو آخری بات عرض کروں وہ ہے موبائل۔ موبائل جو ہے جس طالب علم کے پاس ہے وہ یوں سمجھے کہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پڑھنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے موبائل ساتھی بطیب قلب اپنے دل کے خوشی سے یہ جمع کر دیں۔ ہفتے کی رات کو عشاء کے بعد جو ہے اپنے ذمہ دار جو نگران ساتھی ہے اس کے پاس جمع کرا دیں، پھر وہ جو ہے استاد مولانا علاء الدین صاحب کے ہاں جمع کرا دیں گے۔ پھر جمعے کی رات کو جو ہے جمعہ رات عصر کے بعد آپ کے موبائل آپ کو ملیں گے۔ ہاں اگر درمیان میں کسی ساتھی کو ضرورت ہے تو پھر بھی استاد علاء الدین صاحب سے وہ اجازت لے لے کہ بھئی مجھے 2 دن کی ضرورت ہے، 1 دن کی ضرورت ہے، کوئی کام ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ طریقہ غلط ہے کہ 2 موبائل ہیں ماشاءاللہ وہ سیدھا سادہ والا جمع کیا، باقی جو بڑا اس کے قد کے برابر کا ہے، جس میں اس کا بھی فوٹو آ سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مجھ جیسے غریبوں کا بھی فوٹو جو ہے آ سکتا ہے، وہ ماشاءاللہ حضرت صاحب جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ خیمے میں پہنچ گیا، بس اس کو کھول کر اب دیکھ رہا ہے، گھر کی تصویریں دیکھ رہا ہے، دوستوں کی تصویریں دیکھ رہا ہے، مجھ جیسے بوڑھوں کی بھی تصویریں ماشاءاللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ساتھی انتہائی ناشائستہ حرکتوں میں ہے گویا کہ۔ پہلے تو یہ تصویریں لینا، تصویر رکھنا یہ شرعاً بالکل حرام ہے، چاہے کسی عالم دین کی تصویریں ہوں، چاہے کسی رشتہ دار کی تصویریں ہوں، ذی روح چیزوں کی تصویریں لینا، تصویر رکھنا، تصویروں کو دیکھنا، مفتی حضرات نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ یہ عمل آدمی کے علم کے اندر جو ہے نقص پیدا کرتا ہے، علم میں اس سے ترقی پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ کوئی ساتھی ٹھگ نہ بنے، سچا ساتھی بنے۔ سچا یہ ہے کہ بھئی یہ میرے پاس موبائل ہے، موبائل بما سم کے وہ جمع کر دے تاکہ پھر یکسوئی سے وہ پڑھ لیں، یکسوئی سے پھر پڑھنے کا اس کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر موبائل اس کے پاس ہے، سبق سے فارغ ہو گیا، گھر سے فون آ گیا کہ بھائی کی طبیعت صحیح نہیں، اب یہ اگرچہ کوشش کرے کہ میں پڑھوں لیکن نہیں پڑھ سکے گا، ذہن چونکہ اس طرف ہے،
پھر فون کرے گا کہ بھائی کی کیا حالت ہے، کس ہسپتال میں لے گئے ہو، بول سکتا ہے نہیں بول سکتا ہے، ہوش میں ہے بے ہوش ہے، ہڈیاں صحیح سالم ہیں نہیں ہیں کیا ہے. بس پھر پوری سوچ اور فکر جو ہے وہ اسی طرف جو ہے مبذول ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 2 دن 3 دن 4 دن تک تو فون پہ رابطے کرتے کرتے آخر چوتھے دن کہتا ہے جی بھائی میرا سخت بیمار ہے، مجھے اجازت ہو تو یہ ہو تو وہ ہو. اجازت دو بھی حضرت صاحب جائے گا، اجازت نہ دو بھی حضرت صاحب پہلے سے ہی جانے کے لیے تیار ہے. تو یہ سب مصیبتوں میں وہ مبتلا اس لیے ہوا کہ فون اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دیوبند میں میں پڑھتا تھا تو جو خط آتے وہ میں ایک برتن کے اندر، مٹی کا برتن ہوتا ہے جس کا منہ چھوٹا ہوتا ہے جس کو استوا کہتے ہیں، اسی میں ڈال دیتا. آخری دن جب جو ہے کل مثلا گھر جانا ہے تو آخری دن سے 1 دن پہلے میں نے اس برتن کو، مٹی کے برتن کو توڑا اور خطوں کو نکالا. کسی میں لکھا ہوا تھا کہ والد آپ کے سخت بیمار ہیں جلدی پہنچو، کسی میں کیا ایسے لکھا ہوا تھا. دوسرے دن میں گھر پہنچا تو بھائی بھی ناراض، کوئی تلخ کلامی کر رہا ہے، کوئی کیا کہ ہم نے آپ کو اطلاع دی، ہم نے خط بھیجا کہ آپ جلدی آ جاؤ، کب سے ہم نے خط بھیجا ہے آپ نہیں آئے. تو حضرت نے فرمایا بابا خط پڑھتے ہی میں پہنچ گیا ہوں، اور جھوٹ بھی نہیں ہے کہ کل خط پڑھا تھا اور آج جو ہے وہ گھر پہنچ گئے. تو اس طرح کیا تو انہوں نے، اللہ پاک نے ان سے جو کام لیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اس لیے ساتھی جو ہے یہ موبائل اپنی خوشی سے جمع کرا دیں. ہاں کسی کو اگر کوئی اشد مجبوری ہے، اشد ضرورت ہے، یہ نہیں کہ نعت مات سننے کا شوقین ہے حضرت صاحب، وہ کان میں لگائے گا پھر ماشاءاللہ لیٹ گیا، وہ موبائل چل رہا ہے بس اس کے کانوں کے اندر وہ آوازیں گونج رہی ہیں، وہ خود نیند میں ہے بھی ماشاءاللہ وہ نعتیں جو ہے وہ جاری ہیں. اس طرح پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طرح پڑھنے سے بہتر ہے کہ آدمی گھر چلا جائے، اپنے والدین کی خدمت کرے، گھر کے اندر کیا ہے کوئی کام کرے، کوئی کاروبار کرے، یہ اس کے لیے مفید ہے. اس طرح پڑھنے سے لوگوں کے جو ہے مال کھانے سے یوں سمجھو کہ وہ پھر مدرسے میں پڑھ نہیں رہا بلکہ پڑھا ہوا ہے، لوگوں کے مال کھا رہا ہے، پنکھوں سے بلب سے روشنائیوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اس لیے ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ موبائل سے بالکل دوستی نہ ہو، موبائل کو بس ایک ضرورت کی حد تک سمجھو، بس اس سے دوستی میں نقصان ہی نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. اور صبح کی نماز کے بعد کوئی ساتھی سونے کا ارادہ نہ کرے. صبح کی نماز کے بعد تلاوت کی توفیق تلاوت کر لے، اشراق کی توفیق ہے اشراق پڑھ لے، اور اگر کپڑے دھونے کی ضرورت ہے کپڑے دھو لے، نہانے کی ضرورت ہے نہا لے. باقی صبح کے بعد آرام کرنے کی عادت اپنے اندر نہ ڈالے. ہاں اللہ ماشاءاللہ بیمار ہے، مجبوری ہے، رات کو جو ہے نیند نہیں آئی یا سفر سے آیا ہوا ہے یا کوئی اور مجبوری ہے تو پھر ٹھیک ہے. باقی مسلسل اپنی یہ عادت بنا لے کہ بھئی صبح کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ضرور جو ہے میں آرام کروں گا، یہ وقت جو ہے آرام کا نہیں. اس سے آدمی کی صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے اور اس سے آدمی کے پڑھنے پر بھی برا اثر پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی جن ساتھیوں کا داخلہ نہیں ہوا ہے وہ استاد مولانا حبیب الرحمان صاحب دامت برکات العالیہ سے جو ہے رابطہ کر کے وہ اپنے داخلہ وغیرہ کے جو ہے ضرورتیں جو ہے ان سے رجوع کر لیں اور پوری کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر علم کے شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے. ہر علم کے شروع کرنے سے پہلے، بولو تو صحیح، ہر علم کے شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے. نمبر اول مقام علم.
نمبر 2 تعریف علم، نمبر 3 موضوع علم، نمبر 4 واضح علم، نمبر 5 غرض علم، نمبر 6 وجہ تسمیہ کتاب، نمبر 7 نام مصنف رحمۃ اللہ علیہ۔ اب سوال ہوتا ہے کہ مقام کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ مقام کا معنی ہے مرتبہ اور درجہ۔ جب تک کسی چیز کا مقام معلوم نہ ہو، درجہ معلوم نہ ہو، تو اس وقت تک پڑھنے میں شوق پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو مقام کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ پڑھنے میں مزید شوق پیدا ہو، تاکہ پڑھنے میں علم صرف کا مقام ہے الصرف ام العلوم والنحو ابوها۔ جیسے کہ بزرگوں کے اس بارے میں مختلف مقولہ جات ہیں، تو ان میں سے ایک مقولہ ہے کہ صرف تمامی علوم کے لیے بمنزل ماں کے ہے، اور نحو تمامی علوم کے لیے بمنزل باپ کے ہے۔ جیسے کہ ہر جانور کے لیے، ہر ذی روح چیز کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح تمام علوم کے لیے علم صرف کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی علم صرف کا ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ آدمی ان کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ تو علم صرف کو ماں کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ جیسے کہ ذی روح چیزوں کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح علوم عالیہ کے سمجھنے کے لیے علم صرف کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تعریف کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ مجہول چیز کی طلب لازم نہ آئے۔ تعریف کا لغوی معنی ہے ما یعرف بہ الشیء، جس چیز کے ساتھ کسی چیز کو پہچانا جائے اس کو کہا جاتا ہے تعریف۔ اور اصطلاح میں تعریف کہتے ہیں ما یمیز بہ الشیء عن جمیع ما عداہ، ما یمیز بہ الشیء عن جمیع ما عداہ، کہ اپنے تمام ما عدا کو، اس کے ما سوا تمام چیزوں کو جس چیز کے ساتھ امتیاز حاصل ہو جائے، جدائی حاصل ہو، تو اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں تعریف۔ ما یمیز بہ الشیء عن جمیع ما عداہ۔ علم صرف کی تعریف ہے الصرف علم باصول یعرف بها احوال ابنیت الکلمت الثلاث من حیث اصل و بناء و تعلیل۔ رد و بدل کی جگہ پر آپ کہہ دیں تعلیل۔ بزرگان دین نے علم صرف کے کئی تعریف لکھے ہیں۔ علم صرف کے نام بھی بہت ہیں، علم الصرف، علم الاشتقاق، علم التصریف، نام بھی بہت ہیں لیکن مقصد ایک ہی ہے، اور تعریفیں بھی مختلف انہوں نے لکھی ہیں علم صرف کی۔ تو ان تعریفوں میں سے ایک تعریف جو مشہور معروف ہے وہ یہی ہے الصرف علم باصول یعرف بها احوال ابنیت الکلمت الثلاث من حیث اصل و بناء و تعلیل۔ صرف ایک علم ہے، چند قوانین کا نام ہے، ایسے قوانین جو پہچانے جاتے ہیں، ان قوانین کے ذریعے سے احوال تینوں کلموں کے اوزان کی۔ تین کلمے سے مراد ہے اسم، فعل، حرف۔ اب تین ذکر کیا؟ اس لیے کہ حقیقت میں اسم اور فعل کے جو کلمات ہیں ان کے اوزان نکالے جاتے ہیں، حرف جو ہے ان کے اوزان بالکل نکالے ہی نہیں جاتے۔ مثلا الہ ہے، من ہے، ان ہے، ان ہے، حروف مشبہ بالفعل ہیں، حروف جار ہے، ان کے اوزان نکالے ہی نہیں جاتے۔ لیکن کتاب والے نے چونکہ اکثریت کا لحاظ کر کے کلمت الثلاث کہہ دیا کہ
کہ پہچانے جاتے ہیں ان اصولوں کے ذریعے سے حالت اوزان 3 کلموں کی، یعنی اسم فعل حرف کی، باعتبار اصل کے، باعتبار بنا کے، باعتبار تعلیل کے۔ باقی بنا کیا چیز ہے اور تعلیل کیا ہے وہ انشاءاللہ اپنے اپنے جگہوں پر جب آئیں گے تو عرض کر دوں گا۔ نمبر 100 موضوع۔ سوال ہوتا ہے کہ موضوع کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ موضوع کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ مقصود اور غیر مقصود میں امتیاز حاصل ہو جائے، تاکہ مقصود اور غیر مقصود کے اندر امتیاز حاصل ہو۔ موضوع کا لغوی معنی ہے رکھا ہوا، موضوع کا لغوی معنی ہے رکھا ہوا، اور اصطلاح میں موضوع کہتے ہیں ما یبحث فی العلم عن عوارضہ الذاتیہ، ما یبحث فی العلم عن عوارضہ الذاتیہ، کسی علم میں اس کے عوارضات ذاتیہ سے بحث کرنا۔ علم صرف کا موضوع ہے کلمات لغت عرب من حیث الصیغہ، یعنی الفاظ زبان عرب کے باعتبار صیغے کے۔ تو علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ کلمات الفاظ زبان عرب کے باعتبار صیغے کے۔ نمبر 4 واضح۔ واضح کا جاننا، سوال ہوتا ہے کہ واضح کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ واضح کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کے علمی مرتبہ کی وجہ سے اس فن کی قدر اور اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ واضح کا جاننا، بزرگ تسبیح جیب میں ڈالو، تسبیح کا ایک وقت ہے، ہاں تسبیح جیب میں ڈال دو۔ اتنی بات آ گئی ذہن میں۔ سوال ہوتا ہے کہ واضح کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ واضح کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کے علمی مرتبہ کی وجہ سے اس فن کی قدر اور اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ علم صرف کے واضح کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ علم صرف کا واضح ہے حضرت معاذ بن مسلم الحروی۔ حروی ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کپڑے وغیرہ بیچتے تھے، ہرا باع الثوب کو کہتے ہیں، تو اس سے جو ہے یہ اصل میں کوفے کے رہنے والا بزرگ تھا، تو اس سے جو ہے ان کو مشہور کیا گیا حروی۔ معاذ بن مسلم حروی یہ تابعی ہے، یا حضرت علی کرم اللہ وجہ، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس فن کے کتابوں میں واضح کے بارے میں یہ 3 اقوال ملتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ علم صرف کا واضح سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ علم صرف کا واضح حضرت معاذ بن مسلم حروی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ علم صرف کا واضح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ لیکن ترجیح بزرگان دین اسی کو دیتے ہیں کہ علم صرف کا واضح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، چونکہ اس فن میں ان کی ایک کتاب آج بھی کتب خانوں میں موجود ہے، المطلوب کے نام سے۔ المطلوب قدیمی کتب خانہ کراچی والوں نے جو اس کو شائع کیا ہے، تو اس سے جو ہے موجودہ دور کے علماء حضرات اس چیز کو، اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ علم صرف کا واضح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو ان تینوں پاکیزہ نفوس میں سے جو بھی واضح ہو تو حضرت علی کا درجہ بھی کوئی کم نہیں، حضرت معاذ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ بھی کم نہیں، امام ابو حنیفہ کا درجہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ اپنے اپنے اعتبار سے ہر ایک جو ہے علم کے، عمل کے پہاڑ ہیں۔
تو ان تینوں میں سے جو بھی اس فن کا واضح ہو تو اس کی علمی مرتبہ کی وجہ سے اس فن کی قدر اور اہمیت بھی ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے کہ بھئی اگر معمولی فن ہوتا تو اس کی جو ہے بنیاد اور اساس کی نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نہ کی جاتی. جب اس کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے تو معلوم ہو گیا کہ یہ ایک اہم فن ہے، فنون میں سے ایک اہم فن ہے. اور ہے غرض. چلو آج اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ کل سے سبق پڑھیں گے. باقی ساتھی جو ہے بازار جانے سے بالکل اجتناب کریں. عصر کے بعد جو ہے ساتھی